لیکن دوسری جانب آج اگر ہم نظر دیکھیں تو وفاق میں نگراں حکومت کی تشکیل مکمل ہو گئی ہے۔ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے نگراں کابینہ کے وزراء، مشیران اور معاونین سے حلف لیا۔ نگراں وفاقی کابینہ 16 وزراء، 3 مشیر اور 6 خصوصی معاونین پر مشتمل ہے۔ نگراں وفاقی کابینہ میں وزارت خارجہ کا قلمدان جلیل عباس جیلانی صاحب کو دیا گیا ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی قانون کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دفاعی امور میں بھی عبور رکھتے ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جناب جلیل عباس جیلانی صاحب اپنے 30 سال سے زائد کیریئر میں مختلف ممالک میں بطور سفیر تعینات رہے، جن میں بیلجیم، لگزمبرگ، یورپی یونین، امریکہ اور آسٹریلیا جیسے اہم ممالک شامل ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ کی بات کریں تو یہ قلمدان سرفراز بگٹی صاحب کو سونپا گیا ہے۔ سرفراز بگٹی کا سیاسی تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے، جبکہ اس سے قبل سرفراز بگٹی بلوچستان میں صوبائی وزیر داخلہ کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر قانون احمد عرفان اسلم کو لگایا گیا ہے۔ احمد عرفان اسلم نون لیگ کے سابقہ دور حکومت میں تعینات اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب کی قانونی ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر قانون جناب اسلم صاحب جو ہے وہ اٹارنی جنرل آفس کے بین الاقوامی تنازعات کے یونٹ میں خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ نگراں وزیر خزانہ کی بات کریں تو یہ قلمدان ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کو سونپا گیا ہے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر وفاقی نگراں کابینہ میں واحد خاتون وزیر ہیں اور اس سے قبل 2018 میں وہ نگراں وزیر خزانہ کے خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ شمشاد اختر صاحبہ گورنر اسٹیٹ بینک کے عہدے پر بھی تعینات رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شمشاد اختر اقوام متحدہ میں بھی خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ نگراں وزیر دفاع کا قلمدان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر کو دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر صاحب پی ٹی آئی دور حکومت میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے چیئرمین کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بطور چیئرمین خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات کی ذمہ داری کی بات کی جائے تو یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں سینئر صحافی مرتضی سلنگی صاحب کو۔